الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آپ سب پر رحمتیں نازل ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا اور آخرت کی ہر خیر اور بلائی سے آپ کو ہمکنات فرمائے. دنیا اور آخرت کی ہر فتنے اور شر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ تمام کو محفوظ فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ تمام کی رہنمائی، اطاعت اور خیر کی طرف فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ رب کریم اور رب جلیل نے ہم لوگوں کو اپنی کتاب کو سمجھنے کا موقع فراہم کیا. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بے پناہ شکر ادا کرتے ہیں. اللہم لک الحمد حتی ترضى ولک الشکر حتی ترضى. اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضى. جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ انشاءاللہ آج سے ہم قرآن کریم کی تفسیر کی ابتدا کر رہے ہیں. تو تفسیر کی ابتدا سے پہلے مقدمہ قرآن کریم کے تعلق سے چند بنیادی باتیں جان لینا ہمارے لیے ضروری ہے، اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہم تفسیر کی ابتدا کریں گے جز عامہ سے، یعنی جو عامہ یتساءلون 30واں پارہ ہے اس کو ہم پہلے پڑھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس کو نمازوں کے دوران پڑھتے ہیں، تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم پہلے جز عامہ کمپلیٹ کریں تاکہ ہماری نمازوں کے اندر خشوع و خضوع آئے اور ہم نمازوں کے اندر جو چیز پڑھ رہے ہیں وہ ہمیں سمجھ میں آئے. سب سے پہلی چیز جو تفسیر کی ابتدا سے پہلے جن چیزوں کو ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے، میں نے کچھ نقاط نوٹ کیے ہیں، میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ چیزیں ہم پڑھیں گے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کے تعلق سے پڑھیں گے کہ قرآن کیا ہے، قرآن کے کتنے نام ہیں، قرآن کے کیا حقوق ہیں، قرآن کی کیا فضیلت ہے. اس کے بعد پھر ہم پڑھیں گے تفسیر. تفسیر کس کو کہتے ہیں، تفسیر کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے، یعنی ڈکشنری کے حساب سے اور شرعی اعتبار سے، دینی اعتبار سے تفسیر کا کیا معنی ہے، ہم یہ پڑھیں گے. اور اس کے بعد تفسیر کی اقسام، کہ تفسیر کی کتنی قسمیں ہیں، تفسیر جیسے تفسیر بالمعثور، تفسیر بالرائے، پھر ان میں کون سی مشہور تفاسیر کی کتب ہیں انشاءاللہ وہ بھی ہم آپ کے سامنے بتائیں گے. پھر مشہور مفسرین صحابہ کے نام، مشہور مفسرین تابعین کے نام، تبع تابعین کے نام، یہ چیزیں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اور اس کے بعد مشہور اور معروف تفاسیر کے نام جن سے ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، خصوصاً وہ تفاسیر جو اردو زبان کے اندر ہمارے لیے موجود ہیں. تو پہلے ہمیں کون سی تفسیر پڑھنی چاہیے، کیا پڑھنی چاہیے، یہ ساری چیزیں بھی انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے. اور اسی طریقے سے ویسے تو یہ ٹاپک تھوڑا مشکل ہے، ناسخ اور منسوخ، کیونکہ قرآن کریم کی تفسیر کو جاننے کے لیے ناسخ اور منسوخ کا علم ہونا ضروری ہے کہ قرآن کریم کی کون سی آیت ناسخ ہے، یعنی اس نے کس آیت کو منسوخ کیا، کون سی آیت منسوخ ہے. کیونکہ قرآن کریم کے اندر بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جو آیتیں منسوخ ہو چکی ہیں، اور اس کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ حکم تبدیل کر کے دوسرا حکم نازل کر دیا. تو اس کی کئی صورتیں ہیں. بعض جگہ ایسا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت کو باقی رکھا لیکن حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کینسل کر دیا، منسوخ کر دیا. بعض جگہ ایسا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت تو کینسل کر دی لیکن حکم باقی ہے. اور بعض جگہ ایسا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت بھی کیا ہے ختم کر دی. تو یہ اس کے تفاصیل ہیں، اس کے ذریعے سے ہمیں قرآن کی تفسیر سمجھ میں آتی ہے، جس کو ناسخ اور منسوخ کہتے ہیں. اگر آپ لوگوں کے لیے آسانی ہوئی تو انشاءاللہ اس بحث کو بھی ہم مختصراً پڑھیں گے، اور قرآن کریم میں کون سی آیات ناسخ ہیں، کون سی منسوخ ہیں، وہ انشاءاللہ آیت نمبر وغیرہ میں آپ لوگ کو بتاؤں گا. اس کے بعد ہم یہ چیز بھی پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کی جو صورتوں کی ابتدا ہے، صورتوں کا جو اسٹارٹ کیا ہے وہ کن سے کیا ہے. جیسے ہم جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی بعض صورتوں کا اسٹارٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حروف مقطعات کے ذریعے سے کیا ہے. الف لام میم ح میم ق سین ق میم ق نون یا سین ق ہ وغیرہ ایسے.
اور بعض صورتیں ایسے ہیں جن کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی حمد سے ابتدا کی ہے، الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ بعض صورتیں ایسی ہیں جن کی ابتدا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا کے ذریعے سے، یا ایھا النبی کے ذریعے سے جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابتدا کی۔ بعض صورتیں ایسی ہیں جن صورتوں کی ابتدا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی تسبیح سے کی، جیسے سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وغیرہ۔ یہ انشاءاللہ ہم لوگ بعد میں تفصیلاً پڑھیں گے۔ آج کے درس میں جو چیز ہم لوگ کو پڑھنی ہے وہ یہ کہ قرآن کے کتنے نام ہیں اور قرآن کا معنی کیا ہے، اس کو انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ درس کے دوران کسی طرح کا چیٹ آپ لوگ نہ کریں تاکہ کسی کا ذہن ادھر ادھر نہ ہو، اور درس ختم ہو جائے گا تو انشاءاللہ آپ لوگ کو سوال کی اجازت ہوگی، آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں درس کے بعد انشاءاللہ۔ آپ لوگ یہ بات یاد رکھیں کہ جن چیزوں کے نام زیادہ ہوں گے وہ چیزیں اتنی ہی زیادہ عظیم ہوں گی۔ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کو ہم دیکھیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء و صفات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام و صفات بہت زیادہ ہیں، تو اسی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات جو ہے بابرکت ہے، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام اور صفات بہت زیادہ ہیں۔ تو کسی چیز کا بہت زیادہ نام ہونا یہ اس کی فضیلت پر، اس کی عظمت پر، اس کی برکات پر جو ہے یہ چیز دلالت کرتی ہے کہ وہ چیز بہت زیادہ عظیم ہے، بہت بڑی ہے، بہت فضیلت والی ہے، یہ جو ہے اس چیز پر دلالت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم قیامت کے بہت سارے نام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر استعمال کیے، وقت نہیں کہ میں بتاؤں، تو یہ بھی علماء کہتے ہیں کہ قیامت کے جو اتنے نام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتائے، یہ نام قیامت کی ہولناکی، قیامت کی خوفناکی، قیامت کی عظمت، قیامت کی شدت کو بیان کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کے نام اور قرآن کی صفات کا ذکر کیا۔ اور اگر ہم دیکھیں علماء کے اقوال کو کہ قرآن کریم کے کتنے نام ہیں، تو بعض علماء کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے 70 سے زیادہ نام ہیں۔ کتنے؟ 70 سے زیادہ نام۔ اور بعض کہتے ہیں، فیروز آبادی وغیرہ نے کئی بات لکھی ہے کہ قرآن کریم کے 100 سے زیادہ نام ہیں۔ کتنے؟ 100 سے زیادہ نام ہیں۔ امام زرکشی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر یہ بات بیان کی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم کو 55 نام دیے۔ کتنے؟ 55۔ درس کے دوران کوئی ویڈیو آن نہ کرے، خصوصاً کوئی بہن کبھی ویڈیو آن نہ کرے۔ تو امام زرکشی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان اللہ قد سمى القرآن الکریم ب55 اسما، اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم کے 55 نام ذکر کیے۔ پھر آپ نے فرمایا وَإِنَّ عَدَدَ الْأَسْمَاءِ الْكَثِيرَةُ يَدُلُّ عَلَى شَرِيفِ الْمُسَمَّى وَالْمَنزِلَةِ الْعَالِيَةِ لَهُ، یہ قرآن کریم کے بہت زیادہ نام بیان کرنا یہ قرآن کریم کی عظمت، اس کے شرف، اس کے عالی مقام کو بیان کرتا ہے۔ لیکن امام ماوردی رحمہ اللہ اور امام عز الدین بن عبد السلام بہت بڑے مشہور علماء ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں کہتے ہیں کہ اسماء القرآن 4، کہ قرآن کے جو نام ہیں وہ 4 ہیں۔ کتنے نام ہیں؟ 4 نام ہیں۔ باقی جو قرآن کے نام لوگوں نے بیان کیے وہ قرآن کے نام نہیں، وہ قرآن کی صفات ہیں۔ وہ قرآن کی کیا ہے؟ وہ قرآن کی صفات ہیں، وہ قرآن کے نام نہیں ہیں۔ امام ماوردی رحمہ اللہ اور امام عز الدین بن عبد السلام کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے اصل جو نام ہے وہ صرف 4 ہیں۔ 5واں ایک اور اضافہ کیا ہے علماء نے، میں انشاءاللہ آپ کو بیان کرتا ہوں۔ باقی جو نام ہیں تو یہ دونوں علماء اور دوسرے علماء کہتے ہیں کہ وہ قرآن کی صفات ہیں، قرآن کے نام نہیں ہے، قرآن کی صفات ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جو ہیں وہ تقریباً صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت کو ہم دیکھیں تو 7 نام یا کچھ ہیں، الماہی، العاقب، الحاشر وغیرہ۔
لیکن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بھی 100 تک ذکر کرے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام وہ ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیے، محمد، احمد، اور دوسرے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے بیان کیے۔ تو اسی طریقے سے یہ دونوں علماء اور دیگر علماء کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے اصل نام جو ہیں وہ 4 ہیں، اور انہی 4 ناموں کو ہم پڑھیں گے، انہی 4 ناموں کو ہم پڑھیں گے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے جو مشہور نام ہیں وہ 4 ہیں۔ ان میں سے پہلا نام الکتاب، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت میں بیان فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اور دوسرا نام ہے الذکر، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء کے اندر بیان فرمایا کہ وَهَذَا ذِکْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور تیسرا ہے الفرقان، جو اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ فرقان کی پہلی آیت کے اندر بیان فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان۔ اور چوتھا نام ہے قرآن، چوتھا نام ہے قرآن، اور لفظ قرآن کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم کے اندر بہت جگہ کیا۔ سورہ قیامہ کے اندر ان علینا جمعہ وقرآنہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ۔ اب ہم سب سے پہلے جو نام ہے قرآن، قرآن کو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن جو ہے اس کا کیا مطلب اور کیا معنی و مفہوم ہے۔ تو اصل میں علماء کا اس بات پر تو اتفاق ہے کہ قرآن ہی اسم ہے، فعل نہیں ہے، ورب نہیں ہے، بلکہ ناؤن اسم ہے۔ لیکن پھر یہ اختلاف ہوا کہ یہ اسم جامد ہے یا غیر جامد، یہ نحوی بحث آپ لوگ کو نہیں سمجھ میں آئے گی، اس لیے میں اس چیز میں نہیں جاؤں گا۔ علماء نے جو قرآن کے معنی بیان کیے وہ 3 معنی بیان کیے ہیں، اور یہ معنی آپ لوگ نوٹ کر لیں، یہ معنی آپ لوگ نوٹ کر لیں، اور اگر آپ لوگ نہیں کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہم لوگ رومن میں لکھ کے آپ لوگ کو بھیج دیں گے۔ بعض علماء نے کہا کہ قرآن قرأت کرنے کے معنی میں ہے، کیونکہ اس کو کثرت سے پڑھا جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھا جاتا ہے۔ یہ معنی لغوی معنی ہے، جو اصطلاحی معنی ہے وہ آگے انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ تو پہلا معنی علماء نے بیان کیا کہ قرآن قراءت سے ہے، کیونکہ اس کو کثرت سے پڑھا جاتا ہے، زیادہ پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس کو قرآن کہا گیا۔ اور بعض علماء نے کہا کہ قرآن یہ قرن سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے ملانا، جس کا معنی ہوتا ہے ملانا، کیونکہ قرآن کی آیات ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، اور اسی طریقے سے قرآن کی صورتیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، تو اس کو قرآن کہتے ہیں۔ یعنی دوسرا معنی علماء نے یہ بتایا کہ قرآن کا معنی ہے ملانا، کیونکہ اس کی ایک آیت دوسری آیت سے ملی ہوئی ہے، اور ایک سورت دوسری سورت سے ملی ہوئی ہے۔ اور قرآن کا تیسرا معنی علماء نے بیان کیا ہے جمع کرنا، اور جمع کرنا کے معنی میں علماء نے قرآن کریم کی آیت سے استدلال کیا، میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں۔ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے اندر تمام صورتوں کو جمع کیا ہے، تمام صورتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ جمع کر دیا ہے۔ اس لیے علماء نے کہا کہ قرآن کے معنی ہے ملانا، قرآن کے معنی ہے جمع کرنا، کیونکہ قرآن کی صورتوں کو اس میں تمام صورتوں کو کیا کر دیا گیا ہے؟ جمع کر دیا گیا ہے۔ اور قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ صورتوں کو جمع کرتا ہے اور اس کو ایک دوسرے سے ملاتا ہے۔ یہ علماء نے لغوی معنی اس کے بیان کیے ہیں۔ اور لفظ قرآن اگر آپ سورہ قیامہ پڑھیں گے، جو کہ مشہور سورت ہے، سورہ قیامہ کی آیت نمبر 17 اور 18، آیت نمبر 17 اور 18، جس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنی زبان کو حرکت مت دیجیے اور جلد بازی سے کام نہیں لیجیے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس قرآن کو جمع کرنا اور اس کو پڑھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ ان علینا، یہ ہمارے اوپر ہے، یعنی ہمارے اوپر واجب ہے کس چیز کو؟ جمعہ، اس کو جمع کرنا، وقرآن، اس کو پڑھانا۔ اس کا جمع کرنا
جمع کرنا اس کا پڑھانا اور اس کا پڑھانا ہمارے ذمے ہے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم آپ کو پڑھا چکے ہیں یعنی پڑھ کر سنا دیں تو آپ اس کے بعد اس کو پڑھیں۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، پھر جب ہم آپ کو پڑھا چکے ہیں تو اس کے بعد آپ پڑھیں۔ یہ اس آیت سے کیا معلوم ہوا؟ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمایا کہ ہمارے اوپر ہے قرآن کو جمع کرنا اور قرآن کو پڑھانا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کی ذمہ داری لے لی۔ قرآن کریم کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا لی؟ ذمہ داری لی ہے۔ اب جو ہے قرآن کریم کی اصطلاحی تعریف، علماء کرام نے اس کی بہت ساری تعریفات کی ہیں، لیکن ساری کی ساری تعریفات ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں۔ جیسے بعض علماء نے کہا کہ قرآن فَهُوَ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى، قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ کلام ہے الذي انزلہ علی نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پر نازل کیا، المتعبد بتلاوتہ، جس کی تلاوت کرنا عبادت ہے، المعجز بآیاتہ، جو اپنی آیات کے اندر معجز ہے، اعجاز۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ قرآن کریم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس قوم کے اندر جس نبی پر نازل کیا، اس قوم کی زبان، اس نبی کی زبان عربی زبان تھی۔ اور اگر آپ تفصیلات میں جائیں گے تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم جو ہے یہ اتنا بڑا چیلنج مشرکین مکہ، جن کو اپنی فصاحت، اپنی بلاغت عربی زبان میں جو ہے اپنی مہارت کا، اپنی بلاغت اور فصاحت کا انہیں فخر تھا، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ عربوں کے یہاں بعض شاعر اتنے زبردست عربی زبان کو جاننے والے تھے کہ اگر آپ ان سے کہیں کہ آپ ایک جگہ بیٹھے بیٹھے 100 اشعار بناؤ عربی کے، اور ان اشعار کے اندر ایک جگہ بھی راہ نہیں آنا چاہیے، تو بیٹھے بیٹھے عربی کے 100 اشعار بنا دیتے اور اس میں ایک جگہ بھی راہ نہیں آتا۔ اتنے زیادہ عربی زبان پر عبور حاصل کرنے والے، اتنی زیادہ عربی زبان پہ مہارت حاصل کرنے والے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اس کلام کو نازل کیا تو یہ سارے لوگ ایسا کلام لانے سے عاجز آ گئے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر چیلنج کیا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ سارے جنات اور انسان جمع ہو جائیں اور وہ یہ کوشش کریں عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، کہ وہ اس قرآن کی مثل لے آئیں، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ وہ سارے کے سارے مل کر آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں، ایک دوسرے کے ہیلپر بن جائیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، تو بھی اس قرآن جیسا کلام پیش نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چیلنج کیا کہ چلو تم پورا قرآن تو نہیں لا سکتے، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، تم قرآن کے معنی 10 سورتیں لے کے آؤ۔ وہ 10 سورتیں بھی نہیں لا سکے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چیلنج کیا کہ ایک آیت لے آؤ، ایک آیت، لیکن وہ ایک آیت بھی پیش نہیں کر سکے۔ تو قرآن کریم کا اعجاز یہ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، کسی مخلوق کے لیے ایسا کلام یعنی ایسے الفاظ بیان کرنا یا ایسی چیز پیدا کر لینا یہ ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی اور تفصیلات ہیں، اس میں ہم نہیں جائیں گے، میں نے مختصراً آپ کے سامنے یہ لفظ آیا اس لیے اشارہ کیا۔ اور قرآن کریم کی بعض علماء نے اور بھی تعریف کی ہے، اور یہ تعریف کو بیان کرنے کے بعد میں آپ لوگوں کو اس تعریف کی جو خصوصیت ہے، اس تعریف کی جو اہمیت ہے وہ انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ اگر ہم اس علماء کرام نے جو یہ تعریف بیان کی ہے، قرآن کریم کی جو ڈیفینیشن بیان کی ہے، اس کی یہ کتنی زبردست ہے وہ آپ کو انشاءاللہ بھی پتہ چلے گا تھوڑی دیر میں۔ بعض علماء نے کہا کہ کلام اللہ عز وجل المنزل باللفظ العربی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام المنقول إلينا نقلا بالتواتر المتعبد بتلاوته المتحدي بأقصر سورة من
المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس. اور بعض علماء نے اس کی تعریف ان الفاظ میں کی، کہا هو كلام الله المعجز المتعبد بتلاوته المنزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم المنقول الینا بالتواتر. اور ایک اور تعریف ہے، سب ملی، سب کا آپس میں تعریفیں ایک ساتھ ہیں. یہ ساری تعریفیں بیان کرنے کے بعد میں آپ کو اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر آپ کو بتاتا ہوں. اور بعض علماء نے کہا هو كلام اللہ تعالی، وہ اللہ سبحانہ و تعالی کا وہ کلام ہے. کلام یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو الفاظ بولے اس کو کلام کہا گیا. ہوا کلام اللہ تعالی، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے. المنزل علی محمد، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا. بواسطۃ جبریل علیہ السلام کے واسطے کے ذریعے سے. قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے نازل ہوا؟ سیدنا جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے. حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے کلام کو آپ پر لے کر آئے. پھر علماء نے کہا المبدوء بسورۃ الفاتحۃ والمختوم بسورۃ الناس. اور یہ قرآن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا سیدنا جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے، اس قرآن کی ابتدا ہوتی ہے، یہ یعنی یہ قرآن اسٹارٹ ہوتا ہے سورہ فاتحہ سے، الحمد سے، والمختوم بسورۃ الناس، اور اس قرآن کا خاتمہ ہوتا ہے سورۃ الناس پر، یعنی قل اعوذ برب الناس. اور بعض علماء نے کہا کہ المبدوء بالحمد للہ رب العالمین والمختوم من الجنۃ والناس، کہ اس کی ابتدا ہوئی الحمد للہ رب العالمین سے اور اختتام ہوا من الجنۃ والناس پہ. پھر علماء نے کہا والمکتوب فی المصاحف، وہ قرآن جو مصاحف کے اندر، جیسے ہمارے پاس جو قرآن جس کو ہم کو قرآن کہتے ہیں ہم اردو زبان کے اندر، اس کو اصل میں مصحف کہا جاتا ہے. قرآن کو اس کے اندر جمع کیا گیا ہے تو اس کو اصل میں مصحف کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر. تو علماء نے کہا کہ والمکتوب فی المصاحف، جو مصحف کے اندر یعنی قرآن کریم کو جو ہے الگ الگ جو ہے دو جلدوں کے اندر، دو جلد کے اندر جو لکھا ہوا ہے اس کو مصحف کہا جاتا ہے، مصحف کے اندر. پھر کہا والمتعبد بتلاوتی، جس کی تلاوت کرنا عبادت ہے. اب ہم نے یہ تعریف جان لی. اب جو ہے اس تعریف علماء نے جو یہ تعریف بیان کی، اس تعریف کے اندر کتنی بڑی جو ہے کتنا بڑا اس کے اندر راز ہے، اس کے اندر کتنی بڑی جو ہے گہرائی ہے اس کے اندر، وہ آپ لوگ جو ہے دھیان سے سنیں. اور یہ چیز شاید ہو سکتا ہے آپ کو جو ہے کہیں اور نہ ملے، اس لیے آپ لوگ اس کو دھیان سے سنیں. جب ہم نے یہ بات کہی کہ ہوا کلام اللہ عز وجل، کہ قرآن اللہ سبحانہ و تعالی کا کلام ہے، جب ہم نے یہ کہا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مخلوق کا کلام نہیں ہے، نہ جنات کا، نہ انسان کا، نہ کسی جادوگر کا، کسی کا نہیں، بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا کلام، کلام حقیقی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کا کلام ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے حقیقت میں حقیقی کلام کیا. اور یہ تعریف علماء نے کیوں بیان کی؟ اس لیے کہ بعض جو ہے لوگوں کا، امام اہل السنہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے زمانے میں بعض لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ کی مخلوق ہے. اور اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے امام احمد رحمہ اللہ نے کتنی مصیبتیں برداشت کی، کتنے آپ نے جو ہے قید کی، تکلیفیں برداشت کی، آپ کو صرف اس چیز کے لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں. امام احمد رحمہ اللہ کو ایسے ایسے کوڑے لگائے گئے کہ بیان کیا جاتا ہے تاریخ کے اندر کہ اگر وہ کوڑا ہاتھی کو لگایا جاتا تو ہاتھی تڑپ اٹھتا درد کے مارے. ایسے کوڑے امام احمد رحمہ اللہ کو لگائے گئے. کس چیز کے ذریعے سے؟ امام احمد رحمہ اللہ عزم و استقلال کا، استقامت کا پہاڑ بن کر ان لوگوں کے سامنے ڈٹ گئے جن لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے. تو امام احمد رحمہ اللہ نے کہا کہ نہیں، قرآن اللہ کی مخلوق نہیں بلکہ قرآن اللہ کا کلام ہے. اور جو اللہ کا کلام ہے وہ مخلوق نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے کلام کا تعلق یہ اللہ کی صفت ہے. اللہ کا کلام یہ اللہ کی، جو اللہ کی صفت ہے وہ مخلوق نہیں ہے. مخلوق وہ ہے جو اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کے علاوہ ہے. تو امام احمد رحمہ اللہ نے اس کے لیے قربانی پیش کی. خیر وہ ایک الگ تفصیلات ہیں، لیکن جب ہم نے یہ کہا کہ ہوا کلام اللہ عز وجل، قرآن
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، تو جب ہم نے یہ بات کہی تو اس سے یہ چیز نکل گئی کہ قرآن کسی نبی کا، کسی جن کا، کسی انسان کا، کسی جادوگر کا کلام نہیں، بلکہ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس کے بعد جب ہم نے یہ بات کہی کہ المنزل علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قرآن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، جب ہم نے یہ بات بیان کی کہ وہ قرآن، وہ کلام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، تو اس سے دوسری کتابیں جیسے تورات ہے، زبور ہے، انجیل، یہ نکل گئی، کیونکہ یہاں پہ تعریف کے اندر یہ خاص کیا گیا کہ قرآن سے وہ کتاب مراد ہے جو کتاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ تو جب ہم یہ بات کہیں گے تو اس سے تورات، زبور، انجیل، دیگر صحیفے سارے نکل جائیں گے، اور جب ہم یہ کہیں گے کہ بواسطۃ جبریل، جبریل علیہ السلام کے واسطے کے ذریعے سے، تب اس سے حدیث قدسی نکل جائے گی۔ حدیث قدسی آپ جانتے ہیں، حدیث کی اعلیٰ اقسام میں سے حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی وہ ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے روایت کریں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ جب ہم نے یہ بات کہی کہ بواسطۃ جبریل، تو اس سے حدیث قدسی یا حدیث وغیرہ یہ ساری چیزیں اس سے نکل گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد علماء نے جو یہ کہا کہ المنقول الینا بالتواتر، کہ وہ قرآن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر ہمارے زمانے تک اور انشاءاللہ قیامت تک برابر تواتر کے ساتھ، یعنی ایک دم حق کے ساتھ ہم تک جو ہے پہنچا ہے، وہ قرآن مراد ہے، وہ قرآن مراد ہے۔ اب جب ہم یہ بات کہتے ہیں، جب ہم یہ بات کہیں گے کہ المنقول الینا بالتواتر، تو اس کا معنی اور مفہوم یہ ہوا کہ یہ قرآن کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ کسی نے اپنی طرف سے بنا کے، یا اس کے اندر جو ہے کسی نے اپنی طرف سے اضافہ کر دیا، اپنی طرف سے کمی بیشی کر دی، ایسا نہیں، جیسا کہ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے، جیسے شیعہ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر 17,000 آیتیں تھیں اور قرآن کریم کے 40 پارے تھے، 10 پارے بکری کھا گئی وغیرہ، جو ان لوگوں کا باطل عقیدہ ہے، اس عقیدے کے اس کا اس میں رد ہوتا ہے کہ قرآن کریم جو ہم تک پہنچا ہے یہ تواتر کے ساتھ پہنچا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے قرآن کو یاد کیا، اور قرآن کو یاد کرنے کے بعد اپنے شاگردوں کو سکھایا، صحابہ اکرام کے شاگردوں نے اپنے شاگردوں کو، اس کے بعد انہوں نے اپنے شاگردوں کو، اور یہ قرآن ایسے ہوتے ہوتے ہم تک پہنچا۔ اور یہ قرآن مصحف کے اندر جو کتاب، جو 2 یعنی جلد جو ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ ہمارے پاس تواتر کے ساتھ پہنچا ہے، یہ ہمارے پاس تواتر، یہاں تک کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کی اتنی حفاظت کی ہے کہ اگر آپ سعودی وغیرہ یا عرب ممالک کے اندر اگر آپ جائیں گے اور آپ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کو آپ حفظ کرتے ہیں، تو جب آپ قرآن کو حفظ کر لیں گے اور قرآن کو حفظ کرنے کے بعد جب آپ کا قرآن سنا جائے گا، اور سنانے کے بعد جب آپ کو شہادہ اور سرٹیفکیٹ دیا جائے گا، مسجد نبوی کے اندر یہ انتظام ہے، تو آپ کو جو سرٹیفکیٹ دیا جائے گا اس کے اندر باقاعدہ یہ لکھا ہوگا کہ آپ نے یہ قرآن سنا، حفظ کیا، پڑھا آپ کے فلاں استاد سے، اس نے فلاں سے، اس نے فلاں سے، اتنے فلاں سے، اور یہ سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچے گا۔ یعنی یہ جو چین ہے، آپ کو سرٹیفکیٹ جو ملے گا، اس سرٹیفکیٹ کے اندر آپ نے کس سے پڑھا، انہوں نے کس سے پڑھا، انہوں نے کس سے پڑھا، یہ سلسلہ، یہ چین جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ملے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی زبردست اس کی حفاظت کی ہے۔ پھر ہم جب یہ کہیں گے کہ والمکتوب فی المصاحف، قرآن سے مراد وہ قرآن ہے جو مصحف کے اندر لکھا ہوا ہے، جب ہم یہ بات کہیں گے تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو کلام حقیقی وہ ہے جو مصحف کے اندر ہے، اور
جو حضرت سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے جمع ہوا اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ کام کمپلیٹ ہوا. پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اس کو یعنی ایک جو ہے مصحف کے اندر جمع کیا، پھر اس کے نسخے بنا کے دنیا کے اندر مختلف جگہوں پہ بھیجے، یہ مراد ہے. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ المبدوء بسورۃ الفاتحۃ والمختوم بسورۃ الناس، کہ اللہ کا وہ قرآن مراد ہے جو جس کی ابتدا ہوتی ہے سورہ فاتحہ سے، یعنی اسٹارٹ ہوتا ہے سورہ فاتحہ سے، اور جس کا اینڈ ہوتا ہے، اختتام ہوتا ہے سورۃ الناس. جب ہم نے یہ بات کہی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قرآن کی جو ترتیب ہے، سورتوں کی ترتیب، سورہ فاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک، یہ ترتیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتائی اور صحابہ نے اسی ترتیب کے ساتھ قرآن کو جمع کیا. اور آپ کو پتا ہے قرآن کریم کو جو مصحف کے اندر جمع کیا گیا، اس پہ 12,000 صحابہ کا اجماع ہوا. یعنی 12,000 صحابہ کا اس بات پر اجماع ہوا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، کیونکہ اللہ کے حضرت سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ذمہ داری جس صحابی کو دی تھی، وہ ان کا نام تھا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کاتب وحی تھے. اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی زبانوں کے جاننے والے اور ماہر علم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو جو ہے انتہائی ذہانت اور فطانت سے نوازا تھا، اور آپ کاتب وحی میں سے تھے. جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلمات ہیں. آپ نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مجھے ذمہ داری دی ہے، یہ ذمہ داری اتنی مشکل ہے، اتنی ثقیل اور اتنی بھاری ہے کہ اگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے یہ حکم دیتے کہ ایک پہاڑ کو گھسیٹ کر کھینچ کر دوسری جگہ منتقل کر دو تو یہ میرے لیے آسان تھا، لیکن اللہ کے کلام کو جمع کرنا یہ میرے لیے اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. اللہ اکبر. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا خوف، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا تقوی کہ کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام میں کوئی کمی اور زیادتی نہ ہو جائے. اتنا خوف، اتنا تقوی، اتنا ڈر، اتنی خشیت کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بات کی. اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ کے نبی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور بھی صحابہ کو ان کے ساتھ جو ہے کمیٹی آپ نے بنائی، لیکن مین جو اس کمیٹی کے ذمہ دار تھے وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو جمع کیا. قرآن لوگوں کے سینوں میں، صحابہ کے سینوں میں موجود تھا. وہاں سے کہیں لکھا ہوا تھا چمڑوں پر، کہیں ہڈیوں پر، کہیں پتھروں پر، سب جگہ جمع کر کے اس کے بعد قرآن کو اسی ترتیب سے آپ نے جمع کیا جو ترتیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی. اور اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی جو صورتیں وہ کافی لمبی صورتیں ہیں. بعض صورتوں کی بعض آیات بعض مواقع پر نازل ہوئی، پھر کچھ بعد میں ہوئی. تو یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی. صحابہ اکرام نے اس چیز کو لکھ کے رکھا تھا اور اسی ترتیب کے ساتھ صحابہ اکرام نے قرآن کو جمع کیا. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ المبدوء بسورۃ الفاتحۃ والمختوم بسورۃ الناس، کہ وہ قرآن جو سورہ فاتحہ سے اسٹارٹ ہوتا ہے وہ سورۃ الناس تک اختتام ہوتا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی جو سورہ فاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک جو قرآن کی ترتیب ہے یہ بالکل ترتیب ہو ویسی ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتائی. اس میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنی طرف سے کوئی وہ نہیں کیا. اور جب ہم یہ کہتے ہیں والمتعبد بتلاوتی، وہ قرآن جس کی تلاوت کرنا عبادت ہے، تو اس سے حدیث نکل گئی، کیونکہ حدیث کی تلاوت کرنا عبادت نہیں ہے. قرآن کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ القرآن حرفا، کہ جس نے قرآن سے ایک حرف پڑھا، یعنی قرآن کریم میں سے صرف ایک حرف پڑھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کتنا اجر دیتا ہے؟ 10 نیکیاں لکھتا ہے. فَلَهُ 10 حسنات، اس کے لیے 10 نیکیاں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. یعنی الف لام میم ہم نے پڑھا تو ان کو 30 نیکیاں مل گئی. خیر یہ جو ہے قرآن کریم کی تعریف تھی اور قرآن کریم کا جو نام تھا یہ ہم نے پڑھا. اب اس کے بعد قرآن کریم کا دوسرا جو نام ہے وہ ہے فرقان. یہ جو ہے یہ میں مختصر بیان کروں گا، اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میں اشارہ آپ کو دیتا ہوں. تو علماء نے کہا کہ قرآن کو فرقان کیوں کہا گیا؟
تو علماء کہتے ہیں وَسُمِّيَ الْقُرْآنُ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، قرآن کو فرقان اس لیے کہا گیا کیونکہ قرآن حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ قرآن کو فرقان اس لیے کہا گیا کیونکہ قرآن حلال اور حرام کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ قرآن کو قرآن کیوں کہا گیا؟ فرقان کیوں کہا گیا؟ یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ فرقان کے اندر کیا فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، وہ ذات بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر فرقان کو نازل کیا تاکہ وہ سب جہانوں کے لیے ڈرانے والا ہو۔ تو یہاں اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا فرمایا؟ فرقان۔ قرآن کریم کا ایک نام فرقان ہے، اور فرقان کا مطلب فرقان کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ یہ حق اور باطل کے درمیان، حلال اور حرام کے درمیان فرق کرنے والا ہے، اس لیے اس کو کیا کہا گیا؟ فرقان کہا گیا۔ اسی طریقے سے قرآن کا تیسرا نام ہے الذکر۔ ذکر مطلب نصیحت، اور علماء کہتے ہیں کہ وَسُمِّيَ الْقُرْآنُ بِذَلِكَ، قرآن کو ذکر اس لیے کہا گیا لِأَنَّهُ اشْتَمَلَ عَلَى الْعَدِيدِ مِنَ الْمَوَاعِظِ وَالزَّجْرِ، اس لیے کہ قرآن نصیحت پر، مواعظ پر اور زجر و توبیخ پر، یعنی ڈرانا۔ زجر مطلب ڈرانا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گناہوں کی مذمت بیان کی، اس کی شدت سے ڈرایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عذاب کی دھمکی دی یا لعنت کی دھمکی دی یا ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ تو ذکر اس کو اس لیے کہا گیا کیونکہ قرآن کریم بہت ساری نصیحتوں پر اور بہت ساری زجر و توبیخ پر مشتمل ہے، اور قرآن کریم کے اندر ترغیب اور ترہیب کا اسلوب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنایا۔ ترہیب یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شوق دلایا، رغبت دلائی کہ تم یہ نیکی کرو تو تمہارے لیے اتنا اجر ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ترہیب کا اسلوب اختیار کیا ہے کہ تم جو ہے یہ گناہ چھوڑ دو، نہیں چھوڑے تو تمہارے لیے یہ سزا ہے، تمہیں یہ جو ہے تمہارا یہ انجام ہوگا۔ تو قرآن کریم کو ذکر اس لیے کہا گیا کیونکہ قرآن کریم نصیحت اور جو ہے زجر و توبیخ پر مشتمل ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے، اور اسی طریقے سے بعض علماء کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو ذکر اس لیے کہا گیا کیونکہ قرآن کریم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبیوں اور ان کی قوموں کا ذکر موجود ہے، اس لیے کہا گیا، اس کو ذکر کہا گیا ہے۔ اور بعض علماء نے کہا کہ یہاں ذکر سے مراد شرف ہے، ذکر سے مراد کیا ہے؟ شرف ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ۔ سورہ زخرف ہے، سورہ زخرف کی آیت نمبر 44 کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور یقیناً یہ آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے۔ ذکر معنی نصیحت، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور یقیناً یہ آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے، اور ان قریب تم لوگوں سے وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، تم لوگوں سے اس تعلق سے پوچھا جائے گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی علماء کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جو یہ کہا کہ قرآن تمہارے لیے اور آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے، اَيْ أَنَّ الْقُرْآنَ شَرْفٌ لَكُمْ، یعنی قرآن تمہارے لیے شرف ہے، باعث عزت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن کو تمہارے لیے، تمہاری عربی زبان کے اندر تمہارے لیے نازل کیا۔ اور سورۃ الانبیاء آیت نمبر 50 کے اندر 50 کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، یقیناً ہم نے تمہاری جانب کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہارے لیے ذکر کیا ہے، کہ کیا پھر بھی تم عقل نہیں رکھتے؟ جس میں تمہارے لیے ذکر ہے یعنی نصیحت ہے، کیا تم پھر بھی عقل نہیں رکھتے؟ ٹھیک ہے۔ اور قرآن کریم کا ایک نام الکتاب ہے، الکتاب ہے، اور کتاب یہ عربی زبان کتب سے ماخوذ ہے، یعنی کتب سے لیا گیا، جس کا اور اس کا معنی علماء کہتے ہیں اس کا معنی جمع کرنا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ جمع، کیونکہ قرآن کریم کے حروف کو، قرآن کریم کے حروف کو، سورتوں کو، آیات کو کیا کر دیا گیا؟ جمع کر دیا گیا، اسی لیے اس کو کتاب کہا گیا۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کو کتاب اس لیے کہا گیا کیونکہ قرآن کریم کے اندر قصے، احکام اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قرآن کریم کے اندر جو خبریں بیان کی گزشتہ قوموں کی،
اور آیات جو نشانیاں بیان کی، یعنی قرآن کریم کے اندر کیا کیا چیزیں، قصے ہیں، احکام ہیں، اخبار ہیں، خبریں ہیں اور آیات نشانیاں ہیں، اس لیے قرآن کو کتاب کہا گیا، اس لیے قرآن کو کتاب کہا گیا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کو سورہ انعام کے اندر آیت نمبر 92 کے اندر فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَا، اور یہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا، مبارکن جو بابرکت ہے، مصدق الذی بین یدیہ جو تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلی کتابوں کی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو الکتاب بھی کہا۔ اسی طریقے سے یہ جو چار نام ہو گئے، القرآن، الکتاب، الفرقان، الذکر، یہ چار نام امام ماوردی اور امام عز الدین بن عبد السلام نے بیان کیا۔ بعض علماء نے ایک اور نام کا اضافہ کیا ہے، وہ ہے تنزیل، وہ ہے تنزیل، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا سورہ شعراء کے اندر آیت نمبر 192 کے اندر، اور اسی طریقے سے سورہ واقعہ اور دیگر مقام پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور یہ سارے جہاں کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، سارے جہاں کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ تو یہ جو ہے ایک نام جو ہے علماء نے بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کو مصحف بھی کہا جاتا ہے، لیکن مصحف لفظ جو ہے یہ قرآن یا حدیث کے اندر کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ اس لفظ کو استعمال کیا گیا جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کو جمع کرنے کا حکم دیا، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جب قرآن کو ایک مصحف کے اندر جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد اس کے نسخے چھپوا کر تقسیم کیے تو اس کو مصحف کہا گیا اور اسی سے وہ مشہور ہو گیا۔ اور قرآن کریم کی صفات بھی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو حدیث کہا، قرآن کریم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موعظہ کہا، قرآن کریم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شفا کہا، قرآن کریم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رحمت کہا، قرآن کریم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الصراط المستقیم کہا، قرآن کریم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے النور کہا، قرآن کریم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے المجید کہا۔ بہت ساری جو ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 82 کے اندر فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے قرآن کو نازل کیا جو شفا ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ علماء کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ شفا ہے رحمت مومنوں کے لیے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو علماء کہتے ہیں کہ ای شفاء من الامراض، یعنی شفا ہے بیماریوں سے، وشفاء من الکفر، اور شفا ہے کفر سے، شرک سے، معصیت سے، نافرمانی سے، شک سے، نفاق سے۔ قرآن کیا ہے؟ شفا ہے۔ قرآن جس طریقے سے جو ہے روحانی بیماریوں کا قرآن کے اندر علاج ہے کہ کفر کی گندگی، شرک کی گندگی، بدعت کی گندگی، جو بھی اس طرح کی غلاظتیں، یہ غلاظتیں قرآن صاف کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن جو جسمانی بیماریاں ہیں ان بیماریوں کو بھی طاہر اور پاک کر دیتا ہے، ان بیماریوں کو بھی قرآن کیا کر دیتا ہے؟ طاہر اور پاک کر دیتا ہے۔ تو یہ جو ہے قرآن کریم کے نام کے تعلق سے چند باتیں تھیں۔ آخر میں آپ کے سامنے قرآن کریم کے حقوق مختصر ذکر کروں گا، کیونکہ قرآن کریم کے حقوق اگر ہم تفصیل سے بیان کریں تو اس کے اوپر کئی دروس ہو سکتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ صرف احساس، کیونکہ ہم قرآن کریم کی تفسیر اسٹارٹ کر رہے ہیں تو قرآن کریم مجید کے حقوق کیا ہیں قرآن کے، وہ ہم کو جاننا ضروری ہے۔ قرآن کریم کا سب سے پہلا حق ہے، ویسے قرآن کریم کے 5 حق ہیں۔ کتنے حق ہیں؟ 5 حق ہیں۔ سب سے پہلا حق قرآن کا یہ ہے کہ ہم قرآن پر ایمان لائیں۔ ہم قرآن پر کیا لائیں؟ ایمان لائیں، اور ایمان زبان سے بھی لانا ہے، دل سے بھی لانا ہے۔ جیسا کہ جو لوگ عقیدے کے دروس میں شریک تھے، ایمان کی تعریف میں ہم پڑھے ہیں کہ اقرار باللسان و تصدیق بالجنان، کہ زبان سے اقرار کرنا اور دل سے بھی تصدیق کرنا۔ تو قرآن پر ایمان آنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم زبان سے بھی اقرار کریں گے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے نازل کیا، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آنے والی۔ اور قرآن کریم جو کتاب جو نازل ہوئی، اس نے سابقہ ساری کتابوں کو کیا کر دیا؟ منسوخ کر دیا۔ اس کے احکام جو ہے وہ منسوخ ہو گئے، ان احکام پر عمل نہیں ہوگا، قرآن کریم پر عمل ہوگا۔ تو قرآن کریم پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ ایمان لانے کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ
کہ ہم زبان سے بھی اقرار کریں اور دل سے بھی تصدیق کریں. یہ نہیں کہ ہم زبان سے اقرار کر رہے ہیں لیکن دل سے قرآن کے احکام پر ایمان نہیں لا رہے, اس پر عمل نہیں کر رہے, اس پر فالو نہیں کر رہے, اس کی تصدیق نہیں کر رہے. قرآن کریم کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر کوئی گزشتہ قوموں کے بارے میں خبر دی یا کوئی ایسی خبر دی جو ہماری عقل میں نہیں آ رہی ہے, تو ہم اپنی عقل کی بنا پر قرآن کریم کو نہیں جھٹلائیں گے, بلکہ ہم زبان سے بھی اقرار کریں گے, دل سے بھی تصدیق کریں گے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے. تفصیلات کے اندر ہم نہیں جائیں گے, مختصر آپ کو بیان کر رہے ہیں. اس کا دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا, قرآن کریم کی تلاوت کرنا, اس کو پڑھنا. اب سوال یہ ہے کہ قرآن کریم کو ہم کیسے پڑھیں, اس کی تلاوت کرنے کا حق کیا ہے؟ اس کی تلاوت کرنے کا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کو ہم تجوید کے ساتھ, مخارج کے ساتھ, صفات کے ساتھ صحیح طریقے سے پڑھیں. کیونکہ قرآن کریم کے اندر اگر ہم نے حروف کے اندر غلطی کی, کاف کی جگہ قاف پڑھ دیا, ہا کی جگہ ہا پڑھ دیا, ذال کی جگہ زا پڑھ دیا, ضاد کی جگہ ضاد پڑھ دیا, تو پورا معنی چینج ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے قرآن کی حرکات زبر زیر پیش جو ہے اس میں بھی ہم نے غور نہیں کیا, تو حرکات کے ذریعے سے بھی قرآن کا پورا میننگ چینج ہو جائے گا, معنی بدل جائے گا. تو قرآن کریم کو تلاوت کرنا اس کے حق کے ساتھ, اور اس کے حق کے ساتھ تلاوت کب ہوگی؟ جب ہم محنت کریں گے, سیکھیں گے, اس کو وقت دیں گے, سیکھنے کی کوشش کریں گے, تب جا کے ہم جو ہے صحیح طریقے سے تلاوت کریں گے. اور تلاوت کرنے کا دوسرا ایک حق یہ ہے کہ ٹھہر ٹھہر کر صاف طریقے سے قرآن کی تلاوت کی جائے, اور کوشش یہ کی جائے کہ اچھی سے اچھی آواز میں قرآن کی تلاوت کریں. اور بھی اس تعلق سے باتیں ہیں, لیکن یہ اتنی اہم باتیں کہ قرآن کریم کو اس کے حق کے ساتھ پڑھنا اتنا ضروری ہے. اس کے بعد قرآن کریم کا تیسرا حق جو بہت اہم ہے, جس حق کو انشاءاللہ جو ہے ہم ادا کریں گے جتنا بھی پڑھیں گے, کیوں اس حق کو ہم ادا نہیں کر رہے. پہلے جو دو حق ہیں وہ تو کسی نہ کسی طریقے سے ہم ادا کر رہے ہیں, لیکن تیسرا حق ہم ادا نہیں کر رہے. تیسرا حق کیا ہے کہ قرآن کریم کے معنی اور مطلب کو سمجھنا, اس میں غور اور فکر کرنا. اور یہ قرآن کا مقصد ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرمایا؟ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها, تم قرآن میں تدبر اور غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں؟ تو قرآن کریم کو سمجھنا, اس میں غور و فکر کرنا, اس میں تدبر کرنا, یعنی قرآن کریم کی تفسیر, یعنی قرآن کریم کی تفسیر. لیکن یہاں یہ بات اہم ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر کو سمجھنا کیا اپنی عقل کے ذریعے سے, اپنی رائے کے ذریعے سے, یا کسی کے پاس بھی جا کے قرآن کریم کی تفسیر پڑھ لیے؟ نہیں. تفسیر القرآن علی فہم السلف, قرآن کی تفسیر کو سلف کے فہم کے مطابق پڑھنا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے, تابعین کو, تابعین نے تبع تابعین کو, تبع تابعین نے اپنے شاگردوں کو, اس کے بعد محدثین نے, اس کے بعد ائمہ نے, اس کے بعد آخر تک جو سلسلہ چلا آ رہا ہے, قرآن کریم کو سلف کے فہم کے مطابق سمجھنا, کہ ہم قرآن کریم کی تفسیر وہی کریں گے جو سلف نے کی, اپنی طرف سے نہیں کریں گے. کیوں؟ کہ سلف کا علم مضبوط ہے, وہ علم میں ہم سے کئی گنا آگے ہیں. انہوں نے, صحابہ نے علم حاصل کیا کس سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کس سے حاصل کیا؟ جبرائیل سے. جبرائیل نے کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے. تو یہ جو چین آ رہی ہے, پھر تابعین نے کس سے علم حاصل کیا؟ صحابہ سے. تبع تابعین نے کس سے علم حاصل کیا؟ تابعین سے. تو جو یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے, یہ چین چلی آ رہی ہے, اس چین پر قرآن کی تفسیر کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر ہم قرآن کی تفسیر کو اپنے فہم کے مطابق, اپنی سمجھ کے مطابق, اپنی رائے کے مطابق سمجھتے ہیں تو ہم جہنمی ہو سکتے ہیں, کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. ہم دنیا کی کوئی معمولی سے معمولی کتاب, معمولی سے معمولی بک یا معمولی سے معمولی سبجیکٹ ہم اپنی طرف سے نہیں پڑھتے. ہم کسی جو ہے اس فن کے ماہر کے انسان کے علاوہ کسی اور سے نہیں پڑھتے. لیکن قرآن, اللہ اکبر, قرآن کو آج ہم نے کھلونا بنا لیا ہے. جس کو دیکھو آج قرآن کی تفسیر بیان کر رہا ہے, جس کو دیکھو آج قرآن کی کلاسز کھولے بیٹھے ہیں, اگرچہ اس کو قرآن صحیح طریقے سے پڑھنا بھی نہ آتا ہو. یہ گمراہی کا راستہ ہے, اور اسی لیے لوگوں نے قرآن کی تفسیر اپنی رائے اور اپنی خیال کے مطابق کی, جو کہ غلط ہے. قرآن اللہ کی کتاب ہے, اس کتاب کی تفسیر, اس کتاب کے اندر, اس کتاب کو سمجھنا, اس کتاب ہم اپنے عقل سے نہیں سمجھ سکتے. ہماری عقل قاصر ہے,
ہمیں اس کو سلف کے فہم کے مطابق، سلف کی تفسیر کے مطابق سمجھنا ہے. اور یہ جو نقطہ ہے یہ بہت اہم ہے، اگر اس ہم نقطے پر درس سکیں تو کئی دروس ہو سکتے ہیں. جو قرآن کی وہ تفاسیر جن تفاسیر کے اندر غلطیاں ہیں، عقیدے کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی، صحیح احادیث کی، بہت ساری عقیدے کی غلطیاں ہیں تفاسیر کے اندر، جو تفاسیر ہم پڑھتے ہیں ہمارے گھروں میں موجود ہیں. تو جو یہ تیسرا نقطہ ہے کہ قرآن کا جو حق ہے کہ اس کے معانی کو سمجھنا، اس میں غور و فکر کرنا، یہ بہت اہم ہے. اور غور و فکر کرنا، معنی کو سمجھنا کس طریقے سے؟ سلف کے طریقے پر. اور قرآن کی تفسیر کو ہم ایسے لوگوں سے پڑھیں گے جنہوں نے اس علم کو حاصل کیا ہو، ماہرین علماء سے، جو عقیدے اور منہج کے اعتبار سے واضح ہوں، صاف اور شفاف ہوں. ہر کسی سے نہیں لے سکتے ہم. اور قرآن کریم کی تفسیر کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور آج ہم جو ہے ہم لوگ جرات کر رہے ہیں اس کی، یہ بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے. اور الحمدللہ میں کئی سالوں سے یہ جو ہے دین کے دروس اور کاموں میں جو ہے جڑا ہوں. مجھے کافی بار لوگوں نے کہا کہ آپ قرآن کی تفسیر ابتدا کریں، قرآن کی تفسیر کی، لیکن میری ہمت نہیں ہوتی تھی. لیکن جب میں نے اس کو پڑھا اور جب خود سے میرے اندر یہ احساس ہوا کہ ہاں میں دوسرے کو سمجھا سکتا ہوں سلف کے فہم کے مطابق، تب جو ہے میں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے توفیق اور استعانت طلب کی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اس کی توفیق دے. ورنہ یہ ہمت نہیں ہو رہی تھی. قرآن کی تفسیر، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام کی تفسیر، یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. اس لیے اس قرآن کے معنی کو سمجھنا، غور و فکر کرنا یہ بہت اہم ہے. اور اس نقطے پر انشاءاللہ ہم تفسیر کے جب کے معنی اور مفہوم کو پڑھیں گے تو اور زیادہ مزید وضاحت کریں گے. نمبر 4، قرآن کا جو چوتھا حق ہے وہ ہے اس پر عمل کرنا. یہ قرآن کی بہت بڑی خصوصیت ہے. قرآن اس لیے نہیں آیا کہ ہم پڑھ لیں، یاد کر لیں، حفظ کر لیں. قرآن کی تلاوت کے اندر حفظ کرنا بھی شامل ہے. ٹھیک ہے، قرآن کے حق کے اندر حفظ کرنا بھی شامل ہے. تو یہ اتنا صرف کافی نہیں ہے کہ ہم پڑھ لیے، یاد کر لیے، نہیں، بلکہ قرآن پر عمل کرنا ہے. یہی صحیح طریقے سے قرآن پر ایمان لانا ہے. آج ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، لیکن قرآن پر عمل نہیں کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے سے بہت ساری قوموں کو سربلندی دی اور بہت ساری قوموں کو ذلیل اور پست اور رسوا کر دیا. اسی لیے اقبال نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے قرآن کو اپنا منہج اور اپنا اصول بنایا، کیونکہ انہوں نے قرآن کو سمجھا، اس پر غور کیا، اس پر عمل کیا اور قرآن کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچایا. اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن پر، یعنی قرآن کو چھوڑ کر ہم ذلیل اور رسوا ہوئے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات پہلے ہی بتا دی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے بہت ساری قوموں کو رفعت اور بلندی اور عظمت دے گا اور بہت ساری قوموں کو. آج ہم ذلیل اور رسوا کیوں ہیں؟ آج ہم نے اللہ کی کتاب پر عمل نہیں کیا، اس کو پڑھا نہیں، اس پہ غور نہیں کیا، اس پر فکر نہیں کی، اس پر عمل نہیں کیا، اس کو سیکھا نہیں. قرآن کریم کا 5واں حق جو بہت اہم حق ہے، قرآن کریم کو دوسروں تک پہنچانا. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کے اندر آیت نمبر 52 کے اندر فرمایا ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ، کہ یہ لوگوں کے لیے بلاغ ہے، میسج ہے کہ لوگوں تک اس کو پہنچایا جائے اور لوگوں کو اس سے ڈرایا جائے. تو یہ قرآن کریم کے 5 حق ہیں. قرآن کریم پر ایمان لانا، زبان سے، دل سے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا اس کے حق کے ساتھ، قرآن کریم کے معنی اور مطلب کو سمجھنا، قرآن پر عمل کرنا اور عمل کرنے کے بعد قرآن کو دوسروں تک پہنچانا. یہ قرآن کریم کے 5 حق ہیں. اگر ہم جو ہے حقیقی طور پر قرآن کریم کو سمجھنا چاہتے ہیں، عمل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ چیز جو ہے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے اس چیز کو سمجھیں. قرآن کریم کے حق کو جو ہے حق کو جو حق ہے اس کو جو ہے اپنائیں اور اس حق پر ایمان لائیں، اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر لائیں، تبھی ہم قرآن کریم کا حق ادا کر سکتے ہیں. اور میرے پاس یہ کتاب ہے مدینہ یونیورسٹی کے ایک بہت بڑے استاد کی، مادۃ التوحید کے نام سے. اس میں الایمان یعنی ارکان ایمان کو بیان کیا گیا. تو ارکان ایمان کے اندر جو کتابوں پر ایمان لانے کو بیان کیا گیا، کتابوں پر ایمان لانے کو بیان کرنے کے بعد شیخ نے قرآن کریم کا ذکر کیا. تو قرآن کریم کے تعلق سے ادھر نہیں آنا بیٹا،
قرآن کریم کے تعلق سے شیخ نے بیان فرمایا کہ قرآن کریم پر ایمان لانا یہ ان چیزوں کو شامل ہے کہ ہم اس بات پر ایمان لائیں کہ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کسی اور کا کلام نہیں، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے آپ پر نازل کیا، اور جو انسان یہ کہے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے تو اس نے کفر کیا۔ اور دوسرا یہ عقیدہ رکھنا کہ قرآن، پورا قرآن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، وہ پورا قرآن آج جو ہمارے پاس مصحف ہے، قرآن ہے، اس کے اندر موجود ہے، اس میں کوئی بھی کمی بیشی نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں سے کوئی چیز، کوئی لفظ ادھر ادھر ہوا، نہ ہی کوئی چیز بھولی، یعنی کوئی لفظ بھولا گیا، نہ ہی جو ہے قرآن کریم کے اندر کوئی چینجنگ اور کوئی تبدیلی نہیں آئی، کسی کا جو ہے قاری کے حافظ کی موت سے، یا کسی چھپانے والے کے چھپانے سے، یا کسی کے تبدیلی کرنے والے کی تبدیلی، ہرگز اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ جیسا قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، ہو بہو ویسے ہی مصحف کے اندر موجود ہے، مصحف کے اندر موجود ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم اس بات پر ایمان لائیں کہ قرآن اپنے جو ہے اسلوب کے اندر، اس کے اندر اعجاز ہے، جیسا کہ میں آپ کو بیان کیا کہ قرآن جیسا کلام کوئی پیش ہی نہیں کر سکتا، قرآن کوئی پیش ہی نہیں کر سکتا۔ یہ دیکھ علماء نے، مستشرقین وغیرہ نے جو قرآن کریم کو گڑھنے کی کوشش کی، جو ہے ان لوگوں نے آیتیں گڑھی، مسلمہ کذاب کا آپ نے پڑھا ہوگا کہ اس نے بھی جو ہے سورۃ العصر گڑھی تھی وغیرہ، تو کتنا مطلب ان لوگوں کا اگر ہم کلام پڑھیں کتنا باطل اور کتنی بیکار اور کتنی کہ انسان سن کر ہنس دے اور تعجب کرے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام جیسا کلام لانا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو یہ قرآن کی ایک خصوصیت ہے، اس بات پر ایمان لانا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ ہم اس بات پر ایمان لائیں کہ قرآن اللہ کی کتابوں میں سے سب سے بہترین کتاب ہے اور سب سے افضل کتاب ہے۔ اور پانچویں چیز یہ ہے کہ ہم اس بات پر ایمان لائیں کہ قرآن اپنے سے پہلے جتنی کتابیں ہیں، ساری کتابیں جو ہے کتابوں کی کیا کرنے والی ہے؟ تصدیق کرنے والی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ القرآن امین علی کل کتاب قبلہ، کہ قرآن امین ہے اپنے سے پہلی کی ساری کتابوں پر، اپنے سے پہلی کی ساری کتابوں پر۔ اور قرآن کریم کے تعلق سے ہمیں یہ ایمان لانا ہے کہ قرآن کریم کے اندر کسی بھی تحریف کی، کسی بھی تبدیلی اور چینجنگ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کے اندر کسی بھی چیز کی کوئی کمی اور بیشی نہیں ہے۔ یہ بھی جو ہے قرآن پر ایمان لانا ہے۔ یہ جو ہے مقدمہ کے اندر چند باتیں تھی جو میں نے آپ سے بیان کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان چیزوں کو سمجھنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کے اندر جو ہے استقامت دے، ہمیں توفیق دے، شیطان کے شر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری نیتوں کو خالص فرمائے۔ اللہم ارزقنا الاخلاص فی القول والعمل، اے اللہ ہم تجھ سے اپنے قول کے اندر اور اپنے عمل کے اندر اخلاص کی توفیق مانگتے ہیں۔ اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب، اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے اور ہماری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے۔ اے اللہ سبحانہ و تعالی جب تک ہمیں دار فانی کے اندر زندہ رکھ، ایمان بالخیر پہ زندہ رکھ، اور جب ہمیں موت نصیب فرما تو ایمان بالخیر پر نصیب فرما۔ وصلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان